شکریہ۔ آج ہم بات کریں گے ان اسماء حسنہ پر جو اللہ تبارک و تعالی نے دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو تقسیم کیے اور جن کے ذریعے سے ان کی روحانی تربیت ہوئی اور مراتب نبوت طے ہوئے۔ آج اس میں سے ہم 28ویں نمبر پر گفتگو کریں گے، 28، اور یہ جو اسم ہے یہ اسم جمالی ہے اور اس کی عجیب و غریب برکات اور تاثیرات ہیں۔ یہ دو پیغمبر ہیں، حضرت طصاح اور حضرت موح، تے سین الف اور ہا حلوے والی طصاح، یہ ایک پیغمبر ہیں، اور ایک پیغمبر حضرت موح، میم واو اور ہے حلوے والی موح، یہ دو پیغمبر ہیں۔ ان کو یہ نام دیا گیا اور انہوں نے جب اس کا ورد کیا تو ملائکہ موکل کے مسخر ہوئے اور مراتب نبوت طے ہوئے اور معجزات کا ظہور ہوا۔ عجیب و غریب نام ہے، اور یہ ہے یا قاہر ذلبطش شدیدی انت الذی لا یطاق انتقام ہو یا قاہر ہو، یہ وہ نام ہے۔ اور عجیب و غریب اس کے اندر جو تاثیرات رکھی ہیں، سب سے بڑی تاثیر اس میں یہ ہے، اگر کوئی شخص، کوئی مرد بدکار ہے یا کوئی عورت بدکار ہے اور بدکاری سے باز نہیں آتی، اس کو اس بدکاری سے روکنا مقصود ہے، تو اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ انسان یہ عمل کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں سچائی ہو کہ واقعی وہ شخص بدکار ہے، اس کی بدکاری سے اس کو روکنا ضروری ہے، پھر یہ عمل کرے، ورنہ اس میں رجت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ دشمنی میں، عداوت میں کسی کے اوپر یہ عمل کر رہے ہیں اور اس کو جو ہے وہ بستم کر رہے ہیں آپ، کیونکہ اس میں یہ ہوگا کہ جو اس کی قوت مردانگی ہے وہ بست ہو جاتی ہے، وہ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، وہ کسی عورت کے قابل نہیں رہتا یہ اس کی۔ لیکن آدمی جس کا آپ کر رہے ہیں وہ آدمی واقعی بدکار ہے، اس کی وجہ سے فساد پھیل رہا ہے، یہ عورت ایسی بدکار ہے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر فساد پھیل رہا ہے، تو اس کو آپ نے اس کی یہ قوت جو ہے نا وہ سلب کرنی ہے، تو اس کے لیے عمل ہے۔ لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے کسی عداوت میں، دشمنی میں کسی عورت یا مرد پہ یہ عمل کیا تو وہ اس میں رجت بہت جلدی ہوتی ہے، اس بندے پہ ہو جائے گی جس نے کیا، وہ خود مردانگی سے محروم ہو جائے گا، عورت خود جو ہے نسوانی سے محروم ہو سکتی ہے، یہ شرط ہے۔ لیکن بس اوقات ہوتا ہے کہ ایک شخص یا اولاد میں سے ایک بیٹا ایسا بدکار ہو گیا ہے، ماں باپ چاہتے ہیں یہ ان بدکاریوں سے باز آئے، حلال بیوی اس کی موجود ہے، یہ باہر منہ مارتا ہے، یا شوہر خدا نخواستہ ایسا ہے کہ حلال بیوی موجود ہے، باہر ادھر ادھر منہ مارتا ہے، باہر کی عورتوں سے یہ باز آ جائے، تو اس وقت یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ 1000 دفعہ یہ دعا، 1001 دفعہ یہ دعا پڑھنی ہے، یا قاہر ذلبطش شدیدی انت الذی لا یطاق انتقام یا قاہر۔ طریقہ یہ ہے کہ ایک آپ نے بڑا کفل لینا ہے، تالا، ایک بڑا تالا لے لینا ہے اور ساتھ ایک پیپر رکھنا ہے، اور آپ نے پڑھنا شروع۔ اب آپ نے سوچا کہ یہ شخص ہے، اس کو میں نے جو ہے فلاں عورت سے روکنا ہے کہ فلاں عورت کے ساتھ یہ بدکاریاں جو کرتا ہے اس سے باز آ جائے۔ اس میں یہ ہے کہ مخصوص کسی عورت سے اس کو روکنا ہے تو اس کا بھی یہ طریقہ، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ تمام عورتوں سے یہ جو ہے وہ گائے کہ وہ رک جائے تو اس کے لیے بھی ہے۔ تو پہلے یہ کہ کسی مخصوص عورت کے بارے میں سوچا کہ یہ جو عورت ہے اس سے بدکاریاں کرتا ہے، اس سے باز آ جائے، اس کے لیے آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ اور جیسے آپ پڑھیں گے، ایک دفعہ پڑھا، پڑھنے کے بعد آپ نے آگے جو ہے وہ الفاظ بولنے ہیں، بستم محل فلاں بن فلاں، فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے اس کا جو مخصوص محل ہے وہ ٹھنڈا پڑ جائے، بر فلانا بن فلاں، فلاں عورت اور فلاں اس کی جو ماں اس پر، ٹھیک، یہ تو بستم محل فلاں بن فلانا بر فلانا بن فلانا، یہ کر کے نام پڑھنے ہیں، ساتھ پڑھتے جانا اور پڑھ تالے پہ 3 پھونکے مارتے جانا ہے، یہ اوپر 1001 دفعہ پورا ہی عمل کر لینا ہے۔ کرنے کے بعد آپ نے جو کاغذ ہے اس کاغذ کے اوپر جو ہے یہی دعا اس کاغذ کے اوپر لکھنی ہے، لکھ کے آپ نے تالے کے ساتھ اس کاغذ کو لپیٹ کے تالے کو کسی محفوظ جگہ پہ رکھ دینا۔ بس تالا پہلے آپ کا کھلا ہوا ہوگا، جب یہ پڑھتے پھونکتے رہیں گے، اس کے بعد تالے کو بند کر دیں، تالا بند ہو جائے گا۔ اب کاغذ اس کے ساتھ لپیٹ کے اس کو کسی الماری میں کسی محفوظ جگہ پہ رکھ دیں، بس۔
تو وہ جو شخص ہے وہ مخصوص جس عورت کے ساتھ بدکاری مبتلا ہے اس سے وہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، اس سے اس کو نفرت ہو جائے گی۔ اسی طرح عورت کو اگر کسی مرض سے روکنا ہے تو اس پر کر سکتے ہیں، تو عورت اس مرض سے کنارہ کشی کر لے گی، کنارہ کشی کر لے گی۔ اور اگر یہ کرنا ہے کہ تمام عورتوں سے، ایک بیوی کے علاوہ باقی تمام عورتوں سے یہ آدمی باز آ جائے، اس وقت اسی طرح عمل کرنا ہے اور پڑھنا کیا، بستم محل مخصوص فلاں بن فلاں بر مومنات جہاں، یعنی جتنی عورتیں ہیں، مومن عورتیں جو بھی ہیں، تمام عورتوں کے اوپر جو اس کو یہ ٹھنڈا پڑ جائے تو اس کی مردانگی جو سب سے جو وہ ہوا ہو جائے گی۔ ایسی عورت ہے وہ اس کو روکنا ہے سب سے، تو عورت کے اوپر کر سکتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے گویا کہ شوہر یا بیوی مستثنی ہے باقی کے لیے۔ یہ کرنے کے بعد اسی طرح پھونکتے جانا ہے اور یہ عمل پورا کر لینا ہے اور اسی طرح تالے کو لپیٹ کے رکھ دینا ہے، پھر تماشا دیکھنا اللہ کی قدرت کا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بالکل پاکیزگی کی طرف لے آئے گا اور یہ گندگی کے راستے سے باز آ جائے گا۔ یہ اس کی تاثیر۔ دوسری تاثیر یہ ہے کہ کسی جگہ پر لڑائی ہو رہی ہے، یا تو جنگ ہو رہی ہے یا ویسے تور تکار شروع ہو گئی، اور خاندانوں میں ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے ایک دم گھر میں جھگڑا شروع ہو گیا، اس وقت جو ہے جلدی سے کوئی شخص 7 دفعہ پڑھ کے یہی دعا، یا قاہر ذل بطش شدیدی انت الذی لا یطاق انتقام، یا قاہر 7 دفعہ پڑھ کے مجمع کی طرف پھونک دے، اسی وقت صلح ہو جائے گی، لڑائی ختم ہو جائے گی۔ یہ اس کے اندر زبردست تاثیر۔ اور ایک تاثیر یہ ہے کہ کچھ چیز گم ہو گئی، مل نہیں رہی، کوئی اس کا سراغ نہیں لگ رہا، تو اس کے جتنے اعراب ہیں، یا قاہر ذل بطش شدیدی انت الذی لا یطاق انتقام، یا قاہر، تو جتنا زبر زیر ہے نا، جتنے اعراب ہیں ان اعراب کی تعداد کاؤنٹ کر لیں۔ میں نے کاؤنٹ کیا تو 33 بنی ہے، 33۔ اچھا، آپ کاؤنٹ کریں، ہو سکتا ہے کم زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو جتنے اعراب ہیں ہر اعراب کے بدلے میں آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے، کیونکہ 33 اعراب ہیں تو 3300 دفعہ پڑھنا آپ نے۔ 3300 دفعہ پڑھیں اول آخر سے فاتحہ کے ساتھ اور دعا کر لیں، آپ کو چیز مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ایک ہی دفعہ پڑھنا کافی ہوتا ہے، اس کا سراغ فوراً لگ جائے گا، اتنی زبردست چیز ہے یہ اس کی تاثیر۔ اور ایک تاثیر یہ ہے کہ کوئی دشمن ہے جس کو آپ مغلوب کرنا چاہتے ہیں اور دوست کو آپ غالب کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک، یا مطلب ہے کہ جو دو دشمن آپس میں مطلب کوئی مقابلہ ہو رہا ہے، مثلا دوسرا دشمن ہے، یہ دوست ہے، اب آپ چاہ رہے کہ دوست میرا غالب ہے، آ جائے مغلوب ہو جائے دشمن، اس کے لیے اس کے اندر جتنے جو ہے نقطے ہیں، ہر نقطے کے بدلے میں 100 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تو میں نے جو اس کے نقطے نوٹ کیے ہیں وہ 29 بنتے ہیں، 29۔ اگر کم زیادہ تو آپ اس کے حساب سے کریں، 29 نقطے بنتے ہیں، ہر ایک کے بدلے 100 دفعہ پڑھنا ہے، 2900 دفعہ جو ہے آپ نے اس کا ورد کرنا ہے اول سورہ فاتحہ کے ساتھ، اور دعا کر لینی ہے، اگر مقابلہ ہو رہا ہے دعا کر کے ادھر پھونک بھی دیں، آپ کا دشمن مغلوب ہوگا، دوست آپ کا غالب ہو جائے گا۔ یہ اس کے اندر تاثیر۔ اور ایک تاثیر بڑی زبردست کہ بارش بے وقت ہو گئی، بے موقع بارش ہوگی، آندھی طوفان آ گیا، فضا ساری کی ساری زبردست، اب چاہتا یہ کہ بھئی اس وقت بارش نہ ہو، فصلیں تباہ ہو جائیں گی مثلا، یا اس وقت آندھی طوفان آنا فلاں مقصد کے لیے نقصان دہ ہے، کچے پھل ہیں سارے گر جائیں گے، ایسے احوال پیدا ہو رہے ہیں، یا ویسی آفت سے بچنا چاہتا ہے تو یہی دعا، جب دیکھا کہ آندھی طوفان کے آثار ہیں، بارش دھواں دار شروع ہو گئی، تو 25 دفعہ اس کو پڑھ کے آسمان کی طرف پھونک دیں، 25 ٹائم پڑھ کے پھونک دیں اول آخر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، اسی وقت آندھی طوفان بارش تھم جائے گی۔ سبحان اللہ، زبردست اس میں تاثیر۔ بہت۔ اور ایک تاثیر ہے کہ آپ نے انگوٹھی بنوانی ہے، جی، انگوٹھی بنوانی ہے، چاندی کی انگوٹھی کے اوپر آپ نے یہ دعا کو کندہ کرنا ہے، یا قاہر ذل بطش شدیدی انت الذی لا یطاق انتقام، یا قاہر، چاندی کی تختی پہ بنوا کے آپ انگوٹھی تیار کر لیں۔ اس انگوٹھی کے اوپر آپ نے 1000 دفعہ یہ دعا پڑھ کے دم کرنی ہے، دم کر کے وہ انگوٹھی آپ نے یہ چھنگلی کے اندر پہننی ہے، دائیں ہاتھ کی چھنگلی پہ پہنے یا بائیں ہاتھ چھوٹی انگلی پہ ہونی چاہیے۔ یہ بعض لوگوں کی پہنی آپ نے دیکھی بھی ہوگی، ہاں حکمران ٹائپ کے لوگوں نے پہنی ہوتی بعض دفعہ۔ یہ کس کے لیے؟ آپ کی شان و شوکت، ہیبت وہ طاری رہے گی اور آپ غالب رہیں گے، اس کے لیے یہ عمل زبردست ہے، اور جو آپ منافع چاہتے ہیں وہ منافع آپ کو حاصل ہوں گے، وہ آپ کو منافع حاصل ہوں گے، اور جناب آپ کی شان و شوکت اور روب دبدبہ قائم رہے گا، یہ اس کے لیے۔
1000 دفعہ 1000 دفعہ پھونکے، اس کے بعد پہن لیں، پھر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کا کام چلے گا آپ کا. بہت خوب. یہ اس میں تاثیر. اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ کوئی ظالم حکمران ہے، اب وہ ظالم، اس کا ظلم بڑھ رہا ہے اور سارے ادارے دنیا بے چین اور بے بس ہے، کچھ کر نہیں سکتے، اور ہے بھی وہ طاقتور. وہ اس کو اس کی حکمرانی کے عہدے سے معزول کرنا چاہتے کہ یار یہ جو ہے نا معزول ہو جائے. ویسے اللہ میں کوئی فیصلہ کر دے، یا یہ کہ کوئی ایسی عدم اعتماد کی تاریخ اٹھ جائے کہ جناب بندہ معزول ہو جائے. اس کے لیے زبردست تاثیر ہے. یہ آپ نے 41,000 ٹائم پڑھنا ہے. پڑھنا کس پہ؟ آپ نے یہ 41 وہ لینی ہے، کھجور کی گٹھلیاں، چھوارے کی کھجور گٹھلیاں لینی ہے. ایک گٹھلی کے اوپر آپ نے 1000 دفعہ پڑھ کے 3 پھونکے مارنی، پھر دوسری گٹھلی، پھر تیسری، ایسے 41,000 آپ نے پورا کرنا. اول آخر ایک مرتبہ فاتحہ دم کر کے وہ جو گٹھلیاں ہیں وہ کسی گڈھے کے اندر ڈال دینی ہے. کوئی گڑھا اس کے اندر ڈال کے جب آپ بھول جائیں، کوئی ویرانہ ہے اس کے گڑھے کے اندر ڈال دیں. بس آپ تماشا دیکھیں گے، ایک ہی دفعہ پڑھنا کافی ہوگا، وہ حکمران معزول ہو جائے گا. اس کو ایسے سرکمٹینسز پیدا ہوں گے کہ عہدے سے ختم ہو جائے گا، ظاہر ظلم و ستم بھی اس کا رک جائے گا. جی. یہ اس کی. اور ایک تاثیر یہ ہے کہ آپ پر قرض ہے، اور قرض ایسا ہے کہ وہ ادا ہونے کا نام نہیں لیتا، ادھر ادا کرتے ادھر چڑھ جاتا ہے، ادھر ادا کرتے ادھر چڑھ جاتا ہے. اس کے لیے اس میں زبردست تاثیر. آپ نے روزانہ 125 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کا ورد کرنا ہے، اور ایک کاغذ کے اوپر یہ دعا لکھ کے اپنی جیب کے اندر، اپنے بٹوے کے اندر ڈال کے رکھ لیں. بس آپ پھر تماشا دیکھیں کہ کیسے آپ کا قرض اترتا ہے. غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قرض سے سبکدوش کر دیں گے، اور مزید قرض آپ پر چڑھنے سے آپ بچ جائیں گے.